اب قیامت کے دن جو مقدمات ہوں گے نا جی، ان مقدمات میں سب سے بڑا مقدمہ اور سب سے سخت مقدمہ ایک مقدمہ ہے، اور اسی مقدمے کے بارے میں سورۃ الفرقان کی یہ دوسری آیت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو دوسری آیت میں بتا رہا تھا نا وہ یہ ہے، وہ مقدمہ کیا ہے، اور اس میں مدعی کون ہے، اور اس میں جج کون ہے، اور اس میں مدعا علیہ کون ہے۔ یہ ایسا مقدمہ ہے، یاد رکھیں کہ اس سے بچنے کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ اس مقدمے میں مدعی جو ہے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس مقدمے میں مدعی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس میں مدعا علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور اس مقدمے کے اندر فیصلہ کرنے والا جج خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ وہ مقدمہ قرآن کی آیت ہے، وقال الرسول، کہے گا اللہ کا رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آج تو ہم عشق نبی کے اندر سرشار ہیں کہ نہیں؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ حوض کوثر پر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے بھائی جام کوثر نوش کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن بتاؤ کہ وہی حوض کوثر پر کھڑی ہونے والی شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دے، وہی نبی رحمت بھائی جس کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے بھائی، جس نے اس امت کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائی۔ کبھی جناب طائف کے سفر میں اس کو پتھر پڑ رہے ہیں بھائی، کبھی نماز پڑھتے ہوئے اس کے کاندھے کے اوپر اوجری رکھی جاتی ہے، کبھی جناب اس کی بیٹیوں کو طلاق دی جاتی ہے بھائی، کبھی جناب اس کے ساتھ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی جناب اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنگ کیا جاتا ہے، کبھی جناب اس کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر کے جناب مدینے میں جا کر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے والا نبی اور اتنی محبت کرنے والا نبی اپنی امت کے ساتھ اگر کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آ کر ہمارے خلاف گواہی دے گا تو بتاؤ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کیا انجام ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی گواہی دے گا، یا وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ قرآن نے ان کو کہا یہ حلال ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ قرآن نے ان کو کہا یہ حرام ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ قرآن نے ان کو کہا کہ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ قرآن نے ان کو کس کام سے روکا، انہوں نے کیا۔ قرآن نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہوں نے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر ہم ہزاروں تہجد پڑھتے رہیں، ہزاروں نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن اگر قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں اور کل قیامت کے دن بتاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے خلاف یہ گواہی دے دیں تو ہماری تہجد ہمیں بچا سکتے ہیں، ہماری نمازیں ہمیں بچا سکتی ہیں، ہماری زکاتیں ہمیں بچا سکتی ہیں، ہمارے روزے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس کو ہم لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیر نے مجھے کہا یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، قرآن جو مرضی کہے۔ میرے استاد نے مجھے کہا یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، چاہے وہ حکم قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں نے وہی کرنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا آئے گا تو کریں گے نا بھائی، قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے سے بچ جائیں اور اپنے خلاف دی جانے والی اس گواہی سے بچ جائیں تو ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم قرآن پر ایسا ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ ہاں، سب سے پہلا کام قرآن کے حوالے سے ہم قرآن پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ دیکھیں، ہماری قرآن کے ساتھ عقیدت تو ہے،
لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. یاد رکھیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عقیدت تو ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کو جناب مہنگے جلدان میں بھی رکھتے ہیں, اس کو جناب چومتے بھی ہیں, آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں, سینے سے بھی لگاتے ہیں, گھر میں اگر رخصتی ہو رہی ہے بچی کے اوپر بھی کرتے ہیں, مردوں کو بخشوانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, دم درود کے لیے استعمال کرتے ہیں, تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عقائد کے ساتھ وابستہ ہیں. قرآن پر ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے, عقیدت ہے, لیکن قرآن کے ساتھ ایمانی تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. تو سب سے پہلا کام قرآن پر ایمان لاؤ, ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. اب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھو, قرآن نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھو, قرآن نے جس چیز کو جھوٹ کہا ہے اس کو جھوٹ کہو. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے. قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دینی ہے. قرآن نے کہا رمضان کے روزے رکھو تو روزے رکھنے ہیں. قرآن نے کہا حلال کماؤ, کلوا من طیبات ما رزقناکم, حلال کھاؤ تو حلال کھانا ہے. قرآن نے کہا گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو تو گناہوں سے بچنا ہے. قرآن نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, لعنت اللہ علی الکاذبین, تو جھوٹ سے بچنا ہے. قرآن نے کہا کہ دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہیں دینا ہے. یہ ہے قرآن پر ایمان. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن پر ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے, کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. یہ آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور پھر بیمار ہو گئے اور کافی عرصے بیمار رہے. بعد میں پوچھا گیا تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ عمر نے مدینے کی گلی میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سنا تھا کہ قیامت کے دن جب جناب صحیفے پھیل جائیں گے, دلوں کے راز کھل جائیں گے, ہیں بھائی. تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر بیمار ہو گئے. یہاں پورا قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں, کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی. کیوں نہیں رینگتی بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے امام صاحب, سمجھ نہیں آ رہا. یہ ہے ایمان, اس کو ایمان کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو پہلی چیز قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان ہونا چاہیے. قرآن مجید پر ایمان ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے ہم نے, اللہ کے نبی کے اس مقدمے سے بچنے کے لیے جو ہمارے خلاف ہوگا, دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. ایمان ہے, دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تلاوت میں 2-4 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. تلاوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ہاں, تلاوت روزانہ کی بنیاد پر. دیکھو نا بھائی, ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے کام کرتے ہیں. روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں نا. اکثر لوگوں کو روزانہ نہانے کی عادت ہوتی ہے, کبھی ناغہ نہیں ہوتا. روزانہ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ دکان میں آتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں؟ دفتر جاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے معمولات ہمارے ایسے ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور 40 سال سے کر رہے ہیں, تب جا کر ہم ایکسپرٹ ہیں. تو قرآن کو روزانہ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن کو روزانہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھو آدھا سپارہ اور نہ پڑھو پورا سپارہ. 1 رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو. 1 رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو. یہ قرآن روزانہ پڑھنے کی چیز ہے بھائی. تو تلاوت کے حوالے سے ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا کام تلاوت کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایک تو روزانہ پڑھو, دوسرا روزانہ صحیح پڑھو. روزانہ صحیح پڑھو. ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تو انگریزی میں پڑھتے ہیں یا جناب پنجابی میں پڑھتے ہیں. قرآن کو عربی میں پڑھنا چاہیے. اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها, قرآن کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم یا انگریزی میں پڑھتے ہیں یا جناب پنجابی میں پڑھتے ہیں. آپ حال دیکھ لیں جا کر ہمارے گھروں کے اندر خواتین جب تلاوت کرتی ہیں, اب پتہ نہیں اس تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے کہ نہیں. سب کو تو نہیں کہہ رہا, جہاں تک میں نے سنا ہے قرآن غلط پڑھتے ہیں. اگر آپ میں سے بھی کسی کو کھڑا کر کے ہم سن لیں تو آپ بھی اس سننے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کتنی قبول ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی چیز تلاوت کے حوالے سے کہ قرآن کو روزانہ پڑھو. دوسری چیز قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو. سمجھ آ رہی نا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد رکھو. قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرو. آخری 30واں سپارہ ہے, اس کی چھوٹی صورتیں ہیں, وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے.
سورۃ الملک ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے، سورہ یاسین آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہے بھائی، سورۃ الواقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، حامیم سجدہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کم از کم یہ صورتیں آپ یاد کریں، اتنی صورتیں آپ یاد کر لیں کہ بھائی آپ نمازوں میں ان صورتوں کو تلاوت کر سکیں، ہے بھائی، ان کا ترجمہ آپ یاد کریں۔ تو یہ 3-4 کام، اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے تلاوت میں؟ قرآن کی تلاوت قرآن سے دیکھ کر کریں، موبائل سے دیکھ کر نہ کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت قرآن سے کریں، موبائل سے دیکھ کر نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، قرآنی نسخہ آپ کے پاس نہیں، تب آپ اس کا استعمال کریں، ورنہ موبائل سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ انتہائی بے برکتی ہے۔ بھائی دیکھو، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، اس کو ہونٹوں سے بھی لگاتے ہیں، اس کو سر پہ بھی لگاتے ہیں، اس کو سینے پر بھی لگاتے ہیں۔ موبائل کی اتنی قدر ہوتی ہے؟ کبھی بچے کے پاس ہے، کبھی جناب بڈھی کے پاس ہے، کبھی بستر پر پڑا ہوا ہے، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی چارپائی کے نیچے، اور اسی کو پھر اس کے اندر فیس بک بھی ہے جناب، ہے بھائی، اس کے اندر انسٹاگرام بھی ہے، اس کے اندر یوٹیوب بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ میں قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو بتائیں ادب کہاں گیا؟ ادب کہاں گیا؟ برکت کہاں گئی؟ اس لیے یہ ہے کہ موبائل سے قرآن نہ پڑھے، قرآن سے پڑھے، قرآن سے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، موبائل کو دیکھنا ثواب ہے؟ قرآن کو چومنا ثواب ہے، موبائل کو چومنا ثواب ہے بھائی؟ تو یہ 4 کام تلاوت کے حوالے سے کرنے ہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا، 5 منٹ مجھے اجازت دے دیں، یہ 4-5 حقوق قرآن مجید کے میں آپ کو بتا دوں۔ تو پہلی چیز کیا تھی قرآن مجید کے حوالے سے بھائی؟ قرآن پر ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور قرآن کی تلاوت کرو، ایسی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کرام کو قرآن دیا، انہوں نے ایسی قرآن کی تلاوت کی جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہاں، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی تلاوت کرو، صحابی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تلاوت کرو، صحابی نے کہا اللہ کے نبی تو قرآن تو آپ پر اترا ہے، تلاوت تو آپ کریں، ہم تو سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ آرڈر جاری کیا، نہیں بھی تم تلاوت کرو۔ اب صحابی سمجھ گیا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تلاوت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ تم تلاوت کرو۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں تلاوت کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ یہ اس سے تلاوت کراؤ میرے اپنے اس صحابی سے۔ ہاں، پھر صحابی تلاوت کرنا شروع ہوا، ادھر سے صحابی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں، اللہ کا نبی بھی سن رہا ہے، خود اللہ بھی سن رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، ہم نے ان کو کتاب دی تو انہوں نے تلاوت کرنے کا حق ادا کیا۔ تو ایسی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ ہاں بھائی، قرآن کو سمجھو، قرآن ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہیں عذاب کا ذکر کر رہا ہے، کہیں وعیدیں ہمیں بتا رہا ہے، کہیں جنت کا ذکر کر رہا ہے، کہیں جہنم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں تجارت کے اصول بتا رہا ہے، کہیں معیشت اور معاشرت کے اصول بتا رہا ہے، کہیں آپ کو اسلامی احکامات بتا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ ہمارا جو مسلمانی کا دعویٰ ہے نا جی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں۔ ہاں، ہم دیکھو یہاں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں جناب، سلام تک چلے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس کے بارے میں یاد رکھو پوچھا جائے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اللہ نے صلاحیت دی ہے، صلاحیت دینے کے باوجود اگر تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا کرتے تھے دنیا میں؟ یا اللہ میں ڈاکٹر تھا، بتاؤ ڈاکٹری کہاں سے حاصل کی؟ فلانی یونیورسٹی سے۔ کس طرح حاصل کی؟ یا اللہ آپ نے جو آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں سے مدد لی، آپ نے جو کان دی ہیں ان کانوں سے مدد لی، آپ نے جو زبان دی ہے اس زبان سے مدد لی، آپ نے جو مال و دولت دی ہے اس مال و دولت سے مدد لی، ہیں بھئی اس کو اس کام پہ لگایا، میں نے یہ ڈگری حاصل کی۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا بھئی اس کان کو ڈاکٹر بننے میں لگا دیا، قرآن بننے میں کیوں نہیں لگایا؟ قرآن پڑھنے میں کیوں نہیں لگایا؟ اس کان کو ڈاکٹر بننے میں لگا دیا، قرآن سننے میں کیوں نہیں لگایا؟ اس زبان کو ڈاکٹری اصول پڑھنے میں لگا دیا، قرآن پڑھنے میں کیوں نہیں لگایا؟ جس زبان سے ڈاکٹری سیکھ سکتے ہیں اس زبان سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہاں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، دنیا کے ہر کام کی ہمیں سمجھ آتی ہے، قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے. ہم دیکھیں گے تو آسان ہوگا نا بھائی. ساری زندگی کاروبار کو تو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ ساری زندگی دیکھ رہے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہیں. وہ قرآن کو دیکھنے میں کیا مشکل ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ سارے علوم اگر ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے ہیں تو کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. اگر ہم یہ سارے علوم جو ہیں دنیا میں آ کر سیکھ رہے ہیں تو قرآن بھی دنیا میں ہے, قرآن کو بھی تو سیکھنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو پھر کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا بھائی فلانے سیاستدان کے پیچھے تو تم نعرے لگا رہے تھے, بتاؤ قرآن کتنا پڑھا ہے؟ بتاؤ قرآن کتنا پڑھا ہے؟ دنیا کی فلانی ڈگری تمہارے پاس تھی, آخر تمہیں میں نے صلاحیت دی تو تمہارے پاس تھی نا. بتاؤ قرآن کی صلاحیت تمہیں دی تھی, وہ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ذہن تمہیں دیا, بڑا سائنسدان بھی بن گئے, اسی ذہن سے قرآن کو پڑھ لیتے, کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سمجھا اس قرآن کو؟ کیوں نہیں اس کے مطابق زندگی گزاری؟ تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا بتائیں؟ پھر ہم نبی کے اس مقدمے کی زد میں آئیں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یا اللہ یہ میری قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج ایک انگوٹھا چھاپ آدمی ہے, انگوٹھا چھاپ آدمی جس کو اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا, کروڑوں کا کاروبار کر سکتا ہے, قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ انگوٹھا چھاپ آدمی جس کو کیلکولیٹر یوز کرنا نہیں آتا, جس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا ہے بھائی, وہ اگر کروڑوں کا کاروبار کر سکتا ہے تو بتاؤ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ صرف ہمارے بہانے ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے, ہمارے بچوں سے پڑھا نہیں جاتا ہے. تو تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز قرآن کے حوالے سے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. قرآن پر ایمان ہو گیا, قرآن کی تلاوت ہو گئی, قرآن کو سمجھنا ہو گیا. چوتھی چیز کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اللہ نے کہا نماز قائم کرو, یہ عمل ہے. اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہاں, تب عمل قابل قبول ہے. ایک چیز تو یہ کرنی ہے. دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے, قرآن مجید کا عمل یا ویسے کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھوں تو کہ فلانا بڑا قاری ہے جناب, ہے بھائی, بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے, نماز اتنے خشوع خضوع سے پڑھوں کہ جناب فلانا کہیں بڑا ولی اللہ ہے. اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں, اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر زیادہ عمل کا نہیں کہا گیا, شریعت کے اندر اچھے عمل کا کہا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کون زیادہ کرتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے جناب 40 طواف کیے ہیں. اب بتاؤ ایک آدمی ایک وقت میں 40 طواف کرے گا تو کتنے لوگوں کو دھکے دیے ہوں گے, کتنے لوگوں کو مکے مارے ہوں گے, کتنے لوگوں کو جناب نیچے گرایا ہوگا. اس کا جو گناہ اس کے اوپر آ رہا ہے. ایک طواف کرو, اچھے طریقے سے کرو. شریعت کا یہی حکم ہے کہ اعمال کم کرو اور روزانہ کی بنیاد پر کرو. سمجھ آ رہی نا بھائی؟ ایک دن شوق میں آ کر جناب 100 رکعت نفل نماز پڑھ لی, دوسرے دن جناب اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے, پیناڈول کی گولیاں کھا کے سویا ہوا, فرض نماز بھی ضائع. تو ایسے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو چوتھی چیز کیا ہے جی بھائی؟ عمل کرنا, عمل قرآن پر عمل. پانچویں چیز اس حوالے سے قرآن کے حقوق میں بھی یہ چیز شامل ہے. اور اگر قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے, جو ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا, تو پانچواں کام یہ ہے. وہ کیا ہے کہ اس قرآن مجید کو خود بھی پڑھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. ہاں, ھذا بلاغ للناس, قرآن میں آیت ہے, اللہ نے فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس, یہ سارے لوگوں کے لیے. یاد رکھیں جس چیز کی امت کو ضرورت ہوتی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ اس کو عام کرتے ہیں, اور اس کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سب انسانیت کے لیے. دیکھو ہوا کی سب کو ضرورت ہے نا, ہوا عام ہے. گندم کی سب کو ضرورت ہے نا, گندم عام ہے. پانی کی سب کو ضرورت ہے نا, پانی عام ہے. اسی طریقے سے قرآنی تعلیمات کی سب کو ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلیم کو خود بھی حاصل کریں اور پوری انسانیت تک اس کو پہنچائیں. اور یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس دین متین پر وہ عمل کر رہا ہے, جس اللہ کے حکم پر وہ عمل کر رہا ہے, اس کو دلائل کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر پوری دنیا میں پہنچائے.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 5 حقوق قرآن مجید کے بھی ہیں، اور اگر ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کے اس مقدمے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ 5 کام کرنے پڑیں گے. ہم یہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.